السلام علیکم۔ سپریم کورٹ میں ایک بڑے مقدمے کے ساتھ آپ کا میزبان ابرار حسین استوری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو یاد ہو تو سینئر صحافی ارشد شریف جو ARY سے منسلک تھے اور اپنا سوشل میڈیا اپنا یوٹیوب استعمال کرتے رہے، بڑا نام تھا پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کا، انہیں کینیا میں شہید کیا گیا اور اس کے بعد بڑی قیاس آرائیاں ہوئی، بڑی باتیں ہوئی، کس نے قتل کیا ہے، ارشد شریف کینیا کیا کرنے گئے تھے، انہیں ملک چھوڑنے پر کس نے مجبور کیا، بہت ساری باتیں نکلی، ہر طرف صحافی ہو، عام شہری ہو، ہر طرف ایک کھلبلی مچی۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے از خود نوٹس لیا گیا اور اس کی تحقیقات کا آغاز کیا گیا اور انکوائری شروع کی گئی، اسپیشل GIT بنائی گئی سپریم کورٹ کی جانب سے، اور آج سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت ایک بار پھر ایک ماہ بعد دوبارہ ہوئی۔ اور سب سے پہلے آج کیس کی سماعت جب شروع ہوئی تو ارشد شریف کی قتل کے حوالے سے تحقیقات کرنے والی اسپیشل GIT نے اپنی رپورٹ جمع کرائی اور کمرے عدالت میں ارشد شریف کی والدہ کے وکیل موجود تھے، اس کے بعد ان کی اہلیہ جو ہے وہ کمرے عدالت میں موجود تھی، وکلاء صحافی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اور آج جو ہے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لاجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، جس میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر شامل تھے، اس اہم کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ اور آج جب سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ اسپیشل GIT کی رپورٹ کچھ تاخیر کا شکار ہوئی، انٹرپول کے ساتھ کمیونیکیشن جاری ہے، جس پر چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ وزارت خارجہ کے مطابق MLA سائن ہونے تک آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، یہ عدالت کو آگاہ کیا گیا ہے۔ جبکہ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ کینیا کے حکام نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے ساتھ تو تعاون کیا، لیکن جو اسپیشل GIT تھی جنہیں اس کی انکوائری کے لیے عدالت نے بنایا تھا ان کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کیا گیا۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ 9 جون کو کینیا کے ہائی کمیشن نے کہا پہلے MLA سائن کرنا ضروری ہے، جبکہ کینیا نے ایک ڈرافٹ بھی بھیجا ہے جو مختلف اداروں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عدالت کو ڈرافٹ سے متعلق چیمبر میں آگاہ کروں گا اور کسی بھی قسم کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے MLA کا معاملہ حل ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ شائع ہونے کے بعد بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ ایکٹ کا سیکشن 3 کینیا حکومت سے تعاون سے منع نہیں کرتا ہے، تو اس حوالے سے کینین حکومت سے رابطے کیوں نہیں کیے گئے۔ ساتھ ساتھ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے جب اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ شائع ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ شائع ہو گئی اور وہ لیک ہو گئی، تو اس حوالے سے چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کیوں شائع کی گئی، کیا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے متعلق احتیاط کیوں نہیں کی گئی۔ ساتھ ساتھ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ارشد شریف کی بیوہ نے اپنی رپورٹ میں مختلف عالمی قوانین کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اور ناظرین آپ کو یہ بتا دوں، اس سے قبل کی سپریم کورٹ میں ارشد شریف کی اہلیہ جو جویریہ ہیں ان کی جانب سے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرایا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ان کی والدہ ارشد شریف کی والدہ نے بھی سپریم کورٹ میں ایک متفرق درخواست دائر کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ 5 لوگوں کے نام لیے گئے تھے، جس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان، ARY کے مالک سلمان اقبال، اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل واوڈا ہیں، اور عمران ریاض جو اینکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما فیصل واوڈا ہیں۔ ان 5 افراد کے نام لیے تھے کہ ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، ان سے بھی انکوائری کی جائے، لیکن آج چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے اور سپریم کورٹ کی جانب سے آج یہ استدعا جزوی طور پر مسترد کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ یہ اختیار جو ہے وہ GIT کے پاس ہے، GIT انہیں شامل تفتیش کر سکتی ہے چاہے تو اب یہ GIT کا معاملہ ہے کہ GIT انہیں شامل تفتیش کرتی ہے یا نہیں، تو ممکنہ طور پر مجھے لگ رہا ہے کہ اسپیشل GIT ان 5 افراد سے انکوائری کرے گی، ان سے بیانات لے گی۔ ناظرین چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عالمی قوانین تک رسائی کا کیا طریقہ کار ہے۔ یہ ارشد شریف کی جو اہلیہ ہیں جویریہ، ان کے وکیل سے یہ مکالمہ کیا چیف جسٹس نے، تو ان کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ اقوام متحدہ فورم کے تحت درخواست دی جا سکتی ہے جو متعلقہ ملک میں تفتیش کے لیے بھجوا سکتے ہیں۔ جمال خشوگی کے قتل کی تحقیقات بھی اس قانون کے تحت ہو رہی ہے
اور اگر حکومت کی جانب سے کمیٹی کو درخواست بھیجی جاتی ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس طرح کے قتل کیسز میں بین الاقوامی اداروں کو خط لکھا جا سکتا ہے، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت خود اس سے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتی اور عدالت اٹارنی جنرل سے کہے گی کہ وہ اس رپورٹ کا جائزہ لیں اور عدالت کی معاونت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کی جانب سے دلچسپ ریمارکس آئے اور اس کیس کی سماعت کے دوران یہ وہ لمحہ تھا کہ چیف جسٹس نے آج کھل کے باتیں کی ہے، کھل کے بولے ہیں۔ چیف جسٹس کہا کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ارشد شریف کینیا کیوں گئے تھے، یہ سوال اٹھایا چیف جسٹس کی جانب سے، اور کہا گیا کہ اس کی جو گاڑی ہے اس کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے کہ وہ گاڑی کس کی تھی، کیا تھی اس گاڑی میں، ان کا قتل کیسے ہوا، تمام معاملات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے کہا کہ ارشد شریف کی وجہ قتل معلوم کرنا بھی ضروری ہے اور صحافی معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں۔ ارشد شریف کے قتل میں تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ افسوس کا اظہار بھی کیا گیا اور یقیناً یہ GIT ہو یا ہمارے ادارے ہیں ان سب کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ اب تک ارشد شریف کے قتل کو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے قتل کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ وکیل جو ہیں ارشد شریف کے لیے، انہوں نے کہا کہ اگر کینیا کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوتا تو عالمی کنونشنز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ صحافیوں سے گزارش ہے کہ معاملے کی سنگینی کو مدنظر رکھیں اور اٹارنی جنرل کی رپورٹنگ میں احتیاط کریں۔ یہ چیف جسٹس صحافیوں کی طرف اشارہ کر کے، صحافیوں کی طرف جو ہے وہ مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل اور اس کیس میں سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان خاص طور پہ کینیا کے کیونکہ دوست ملک ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی بھی رپورٹنگ کر رہے ہیں تو وہ بڑی احتیاط کی جائے کیونکہ دوستانہ تعلقات خراب نہ ہوں۔ ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے کہا کہ اقوام متحدہ کو قراردادوں میں کینیا کے ساتھ باہمی قانونی معاونت کا ذکر موجود ہے، اس حوالے سے بھی معاملات کو دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ نے آج اس کیس کا جو ہے GIT کی رپورٹ، اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل کے دلائل اور ان کی جو ارشد شریف کے اہلیہ ہے جویریہ، ان کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے یہ سماعت جولائی کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے، اور یقیناً جولائی کے پہلے ہفتے میں پھر سپریم کورٹ کے سامنے جو اسپیشل GIT ہے وہ اپنی پیش رفت رپورٹ وہ دوبارہ جمع کرے گی اور عدالت کو بتایا جائے گا کہ اب تک کیا تحقیقات ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے وزارت خارجہ بھی متحرک ہے اور حکومت بھی متحرک ہے، یقیناً ادارے بھی متحرک ہیں، لیکن کینیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو آئین اور قانون سے ہٹ کے بھی کیا جا سکتے تھے لیکن وہ کیے نہیں جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کینیا کے ساتھ پاکستان کے بہتر تعلقات ہیں، دوستانہ تعلقات ہیں، ان تعلقات میں کوئی درار نہ آئے۔ یقیناً بہت افسوس کی بات ہے کہ ارشد شریف کو قتل کیے ہوئے اتنا عرصہ ہوا اور ان کے قتل کی اب تک تحقیقات تو جاری ہیں لیکن وجوہات کا تاحال معلوم نہیں ہو سکا۔ قاتل کون ہے، آخر یہ قتل کرنے والا کون تھا، اس کی سازش کرنے والا کون تھا، اور ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کس نے کیا، اور کینیا کیوں گئے، کس کے کہنے پر گئے، اور وہاں کس نے ان کا قتل کیا۔ یہ سارے سوالات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ان سوالات کا جواب آپ بھی جانتے ہیں کہ آخر اتنے بڑے صحافی کو قتل کیا گیا اور ان تمام سوالات کا جواب سپریم کورٹ کو نہیں مل سکا، چیف جسٹس پاکستان کو نہیں مل سکا، تو مجھے اور آپ کو کیا ملے گا؟ ارشد شریف کے حوالے سے یا سپریم کورٹ میں مزید جو بھی کیسز ہوں گے اس کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی روزانہ کی بنیاد پر آپ ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مزید جو بھی ہوگا اس حوالے سے بھی آپ دوستوں کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔